الشافعین اما بعد۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آج مجھے کتنے دن ہو گئے ہیں، میرا دل تھا کل میری چھٹی ہوگی درس سے، تو مجھے وہ ہمارے ساتھی جو درس رکھتے ہیں ان کا فون آ گیا جی نہیں کل بھی آپ کی چھٹی نہیں ہے، مچھیانے میں درس دینا ہے جا کے۔ جو میرا بیٹا مجھے ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کو سنانے کے لیے نہیں، ویسے میرے دل میں بات آئی ہے۔ کل میں ایک جگہ درس دے رہا تھا تو اس نے مجھے فون کیا، تو میں درس میں فون آن کر دیا، تو میں رات کو گھر واپس آیا تو رو پڑا، مجھے کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کر لے، کیونکہ میرا کسی جگہ سے طمع لالچ نہیں ہوتا، کوئی مجھے کرایہ دے گا، کوئی مجھے پیسے دے گا، کوئی مجھے کھانا کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول کر لے۔ دیکھو نا، آپ کے ساتھ ہی ہماری بھی بہار ہے اور ہمارے ساتھ آپ کی بہار ہے۔ ہم آتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور آپ بیٹھتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو خیر اس پر ہی میں درس دے رہا ہوں، بڑے دن ہو گئے ہیں انہی آیتوں پر، تو دن بدن اللہ تعالیٰ ایک شرح صدر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر جی جو ہے نا وہ یوں سمجھے مرہون ہے، مرہون کا معنی تو رہن شدہ ہے، الا اصحاب الیمین، ہاں دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، یہ جنت میں ہوں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین سے سوال کریں گے وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں آج جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو کہیں گے چار کام ہم نہیں کرتے تھے، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ایک قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ایک فضول گپیں بحثیں کرتے تھے ہم۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں تین قسم کی عبادات ہیں، ایک ہے زبانی عبادت، ایک ہے مالی عبادت اور ایک ہے جسمانی عبادت، اور بعض فقہا نے کہا ہے کہ ایک ہے قلبی عبادت۔ چار کہیں ہیں، زبانی عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت اور قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ شہادتین، شہادتین سے مراد ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری شہادت ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں شہادتین۔ اس کے بعد ہے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر روزہ۔ اب دیکھیں روزہ اس بندے پر فرض ہے جس کی جسمانی حالت ٹھیک ہوگی، تندرست ہوگا۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہوگا۔ حج اس پر فرض ہے، اس کے لیے 3 شرائط ہیں، رستہ پر امن ہو، بندہ مالدار ہو اور صحت مند ہو۔ 3 چیزیں ہوں گی تو اس پر حج فرض ہوگا، ٹھیک ہے جی، نہیں تو حج بدل کرائے، خود جانے کا پابند نہیں ہے۔ باقی رہ جاتی ہے نماز۔ اب نماز ایک ایسی چیز ہے جہاں تو وہ پاگل ہو، اس کی عقل کام نہیں کرتی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا دیا ہے، ان میں سے ایک پاگل ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک سویا ہوا ہے، اور ایک معصوم چھوٹا بچہ ہے جس پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ فرمایا پاگل ہو تو اس پر نماز کی معافی ہے، اور جو بندہ صاحب عقل فہم و فراست ہے اسے نماز کی معافی نہیں۔ فرمایا کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے کیا کرے، انگلی کے اشارے سے پڑھے، انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا، ہاتھ کے اشارے سے قیام کرے، ہاتھ کے اشارے سے رکوع کرے، ہاتھ کے اشارے سے سجود کرے، اس کی معافی نہیں۔ اس کو ذرا بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی اعلیٰ ہستی کے پاس جائے، پھر وہ اعلیٰ ہستی اس کو ایک تحفہ دے کے بھیجے کہ جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ دینا اپنے تمام ملنے والوں کو۔ اب دیکھیں تو وہ بندہ بڑا فخر کرتا ہے کہ یار مجھے یہ تحفہ ملا ہے، میں آپ کے لیے سب کے لیے لایا ہوں، لے لو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات جب معراج شریف پر تشریف فرما ہوئے تو ساری باتیں ہوئی، تو جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، اور تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ،
اور اللہ کے بعد نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ آگے کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ذرا اس کا ربط دیکھنا. اللہ نے نماز دی، لے کر کون آئے؟ نبی پاک لے کر آئے. کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے لے کر آئے. کن کے لیے لے کر آئے؟ اہل ایمان کے لیے لے کر آئے کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے جائیے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے آپ کی پوری امت کے لیے. اللہ یہ ہدیہ کام کیا کرے گا؟ فرمایا ہر مشکل کی یہ چابی ہے، ہر مشکل کی یہ کنجی ہے، ہر مشکل دروازہ اس سے کھلے گا. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کیسے کھلے گا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اس نیت سے پڑھو اے اللہ میری یہ مشکل آسان فرما دے. اللہ آپ کی اس مشکل کو آسان فرما دے گا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا یہ کنجی ہے، یہ چابی ہے، یہ مفتاح ہے ہر مشکل کو کھولنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پھر حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مدد چاہو صبر کے ساتھ. اور صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ غم کے دروازے اللہ غم کی تکلیفیں مٹا دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. تو فرمایا نماز کنجی ہے مشاکل کو دور کرنے کی، نماز کنجی ہے پریشانیوں کو دور کرنے کی، نماز کنجی ہے بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج ہے. جب بندہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے زمین پر تو کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے عرش معلیٰ پر. اللہ کیا کہتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین پر میرا ذکر کیا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جو جن کو دن قیامت کے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا. اور اللہ کا ذکر اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں. کیوں؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے. اور فرمایا جب انسان نماز پڑھے گا دل کی گہرائیوں سے ایک اور چیز اسے ملے گی. کیا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ اس کے لیے بے حیائی کے دروازے بند کر دے گا، فحاشی کے دروازے اللہ بند کر دے گا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں آنے والا. لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ برا ہے، یہ بندہ گندا ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے والا کوئی برائی کرتا ہے تو پھر غور و فکر کرے کہ ابھی اس کی نماز اس مقام پر اسے لے کر نہیں گئی جہاں اس کو جانا چاہیے تھا. ابھی اس کی نماز میں کوئی خرابی ہے. خرابی کیسے ہے؟ یا تو اس کا رزق ٹھیک نہیں، اس کے معاملات ٹھیک نہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں. ورنہ نمازی کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں، وہ گناہ کے قریب نہیں پھٹکتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سمیٹنے لگا ہوں درس کو. پچھلے کسی درس میں یہاں میں نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے آپ خود امام تھے. سب سے پہلے آپ خود امام تھے. 1,24,000 انبیاء کی امامت کس نے کروائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی. اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ پیچھے جماعت انبیاء کی، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اذان جب ہوئی وہاں اذان بھی ہوئی. اذان جب ہوئی تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا کہ آج آپ کے مقام کا کوئی دوسرا نہیں ہے جو یہاں کھڑا ہو سکے. یہ آپ ہی کی شان ہے، آپ کھڑے ہوں گے آج مصلی پر. سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی جماعت کا اتنا فکر ہوتا تھا، اتنا غم ہوتا تھا. آپ جب بیمار تھے تو سیدہ عائشہ کو کہنے لگے کہ نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر کو کہو. مسجد کا غم ہے، جماعت کی نماز کا غم ہے، اور کوئی غم نہیں. یہ کوئی غم نہیں کہ میرے بعد بنے گا کیا، نہیں. فرمایا نماز. جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے 2 وصیتیں کی. فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. اور وہ لوگ جو غریب ہیں
آپ کے زیر دست ہیں، تنگ دست ہیں، ان لوگوں کا بھی خیال کرنا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے پاس دیا ہوا اللہ کا مال ہے وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی خوشحال نہیں ہیں، بالکل خوشحال نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، دماغوں کے اوپر ایک ایسا بوجھ مسلط کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، آ کہاں تے رہے ہیں، جانا ہم نے کہاں ہے، منزل ہماری کیا ہے۔ کوئی ایسے الجھا دیے گئے ہیں ہم، اور اس کی کئی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، قاری صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعا یہ ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ انک انت السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ سن لیں، فرمایا اے اللہ ہمیں حق بتا، اللہ ہمیں حق سمجھا۔ جہاں اور ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، ایک یہ بھی دعا اپنا ورد بنا لیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق سمجھا، دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ جو باطل ہے اسے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں خاص کر کے سفید ریشوں سے ایک ہاتھ باندھ کے دعا کروں گا، التجا کروں گا، اس ملک کے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں کہ میں ہوش میں تھا جب 71 کا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ سیاستدان جہاں لے آئے ہیں نا اس معاملے کو، یہ قرآن کی سورۃ مدثر کی آیت کی تفسیر دیکھنا جا کے جو میں آج کو بتایا، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، جہاں میں سیاستدان لے آئے ہیں ان کے بیانات میں سنتا ہوں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھوں میں لرز جاتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کس کس کے ایجنٹ ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے بنا تھا ملک۔ کبھی آپ باہر جائیں دیکھیں جا کے خوبصورت جوان لڑکیاں مسجدوں کے سامنے، فلسطین، شام، لبنان کی لڑکیاں گدا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ میں آپ سفید داڑھی والوں سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اب جب اللہ کا ذکر کریں تو دعا کریں اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ یہ ملک ہماری پناہ گاہ ہے، ان لوگوں کی پناہ گاہ نہیں ہے۔ ان کی زبانوں سے جو لفظ سنتے ہیں دل لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہوں۔ اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے، ہماری سلامتی ہے، اور ہمارا یہ گھر ہے، ہماری یہ جنت ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھ اور اللہ کو بندے دا پتر حاکم نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔